کی تراویح میں ہم نے 28واں سپارہ پڑھا اور سنا۔ اس 28ویں سپارے میں جو سورتیں ہیں ان میں سب سے پہلی سورت مجادلہ ہے۔ مجادلہ عربی میں کہتے ہیں بحث مباحثے کو اور جھگڑے کو۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اپنے شوہر سے ناراضگی اور کچھ پریشانی کے مسائل لے کر، اور وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی اصرار کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ میرا مسئلہ آپ نمٹائیں، میرے شوہر کے ساتھ مسئلہ حل کریں۔ تو چونکہ وہ خاتون جس انداز سے بات کر رہی تھی وہ ایک احتجاجی انداز تھا، اس انداز گفتگو کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، لہذا اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ۔ اس سورت میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ زہار کیا چیز ہے؟ ہمارے کچھ حضرات تو اس کو سمجھتے ہیں اور کچھ حضرات اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، تو میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ زہار اصل میں ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بیوی شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے طلاق ہے، طلاق کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن بیوی کا تعلق بھی طلاق کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ زہار کا معاملہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ زہار میں بیوی حرام تو ہو جاتی ہے، طلاق نہیں پڑتی، یہ بات ذہن رکھیں۔ وہ آپ کی ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی وہ ایسی ہڈی ہے جو گلے میں پھنس گئی ہے، جو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ یہ ہے زہار کی کنڈیشن، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، زہرن کہتے ہیں پشت کو۔ زہر کسے کہتے ہیں؟ پشت کو۔ کوئی آدمی فرض کرے زید ہے، زید اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ تم تو میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں۔ اب ماں تو ایسی چیز ہے نا جو انسان کے سرپرست ہے۔ اسی طریقے سے خالہ کا نام لے لے، پھوپھی کا نام لے لے کہ تم تو میرے لیے پھوپھی کی طرح ہو، تم میرے لیے خالہ کی طرح ہو، یہ سب بڑی ہیں۔ تو ایسی خواتین کا نام جو خواتین انسان کے اوپر پہلے سے حرام ہے، ان خواتین کا نام لے کر اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے حق میں یہ ہو، تم میرے لیے ایسے ہو، بس یہاں سے تعلق ختم۔ اب یہ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے ملنا، جب تک کہ کفارہ نہ دے۔ اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے اس صفحے میں۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ یہاں پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شبہے کا مسئلہ حل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں اور انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، تو بیویاں ماں نہیں بنتی ماں کہنے کی وجہ سے۔ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے تم کو۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ اس زبان سے جو تم نے بول دیا لفظ، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، تم میرے لیے ماں ہو، یہ لفظ ماں کہنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو بیوی ہے بھائی، اس کو تم نے ماں کیسے کہہ دیا؟ اور ہے بھی غلط، اللہ نے فرما دیا، لیکن بہرحال اللہ معاف کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے۔ اب آگے فرماتے ہیں اس کا حکم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایسا زہار کر لیتے ہیں، اب دوبارہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو رجوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیوی اب میرے لیے حلال ہو جائے، حرام تو ہو گئی لیکن بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، تو اس کے لیے فرمایا کفارہ۔ کفارے کی پہلی کنڈیشن غلام آزاد کر۔ کیا آزاد کرے گی؟ ایک غلام آزاد۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ لگانا جائز نہیں بیوی کو،
زہار ایسی چیز ہے۔ چلو ایک آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتے ہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھے ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اگر بیچ میں ہاتھ لگا دیا پھر ایک کفارہ ٹوٹ جائے گا، پھر 2 مہینے کا رکھنا پڑے گا، جیسے روزے کا کفارہ۔ دوسری کنڈیشن ہو گئی۔ تیسری، ایک آدمی 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کا 2 وقت کھانا کھلائے۔ جب کھانا کھلا دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اس میں، خاص طور سے سورہ مجادلہ میں۔ سورہ مجادلہ میں 1-2 اور مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں گناہ کی اور دوسروں سے لڑائی جھگڑے اور دشمنی کی جو باتیں ہیں چپکے چپکے، یا رسول کی نافرمانی کی باتیں چپکے چپکے مت کیا کرو۔ چپکے چپکے کرنا ہے تو نیکی کی باتیں کرو، تقویٰ کی باتیں چپکے چپکے کرو، اللہ سے ڈرو جس اللہ کی طرف تمہیں واپس جانا۔ کیوں؟ یہ جو چپکے کی چپکے بری باتیں ہوتی ہیں یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں، اور شیطان ان باتوں کا اثر دل میں ڈال دیتا ہے غم کی شکل میں۔ عجیب بات، آپ کسی سے خدا نخواستہ بری بات کا کوئی خفیہ مشورہ کر کے آئیں تو آپ چین سے نہیں رہیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ایک اور مجلس کا ادب اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، تم سے جب کہا جائے مجلس میں کہ بھائی تھوڑا سا کھل کے بیٹھ جاؤ، تھوڑی گنجائش کر لو، فرمایا گنجائش کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور بڑی گنجائشیں پیدا کر دیں گے۔ لیکن جب تم سے کہا جائے بھائی ذرا اٹھ جاؤ، بھائی تھوڑا ادھر آ جاؤ، کوئی بڑے بزرگ بیٹھیں گے ایسا، فرمایا اٹھ جایا کرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ بلندی بھی عطا کریں گے۔ یہ مجلس کے آداب پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو اہل علم لوگ ہیں ان کو بہت درجوں کی بلندی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک مسئلہ مجلس کے آداب سے متعلق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات۔ کوئی اگر صحابی یہ چاہتا کہ میں جا کے رسول اللہ سے علیحدگی میں ملاقات کروں اور بات کروں ٹائم لے کر، اللہ فرماتے ہیں پہلے صدقہ کرو۔ پہلے کیا کرو؟ پہلے صدقہ کرو، اس کے بعد جا کے رسول سے گفتگو کرو، ملاقات۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ابھی بھی جیسے ہم روضہ اطہر پہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے موقع ہمیں مل جاتا ہے، یا دائیں بائیں اور کہیں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فکری کنیکشن جوڑ کے کچھ ہم حال احوال، دعا، سلام، نصیحت، دعا کا درخواست، یہ سب چیزیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس سے پہلے صدقہ کر دیا کرو۔ اس سے پہلے کیا کر دیا کرو؟ صدقہ۔ یہ نبی کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، نبی کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، تو لہذا نبی کا مقام اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال ایک حکم یہاں یہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ حشر کا تذکرہ ہے۔ سورہ حشر میں خیبر کا احوال ذکر کیا گیا ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے کیسے یہود کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کیا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اور آگے فرمایا کہ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب اللہ نے ڈال دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر اور اپنی جائیدادیں بگاڑنے اور خراب کرنے لگے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ان کی جائیدادیں تباہ ہو رہی تھیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا اے عقل مندو نصیحت حاصل کرو۔ بہرحال اس میں اور کئی مضامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ان صحابہ کرام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی جو مدینہ منورہ کے انصار ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ یحبون من ہاجر الیہم، اہل مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ کو اپنا مسکن، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی، اور جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اپنی ذات پر کچھ تنگی اور پریشانی آ جائے وہ گوارا ہے، لیکن جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔
یا ایسے صحابہ، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی اور طبعی لالچ سے بچے ہوئے ہیں. جو لوگ طبعی لالچ سے بچ جاتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اس سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے، اس رکوع کے اندر آخر کی جو 4 آیتیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ان 4 آیتوں کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ اگر کوئی شخص صبح کو ان آیتوں کو پڑھ لیا کرے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لیا کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے. عجیب بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ یہ آخر کی 1 2 3 4 یہ لو انزلنا سے 4 آیتیں بنتی ہیں. بعض حضرات نے 3 کہا، یہ آخر کی 3 یہ 4 آیتیں اور سورہ حدید کی شروع کی 6 آیتیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 6 آیتوں کو اور سورہ حشر کی آخر کی 4 آیتوں 10 آیتیں ہوں گی، ان کو پڑھ کر کے دعا مانگے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مقبولیت سے محروم نہیں ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلفیہ بیان دی کہ میں قسمیہ یہ بات کہتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گی. تو سورہ حدید کی شروع کی 6 آیتیں ہم یاد کر لیں اور یہ آخر کی 4 آیتیں یاد کر لیں. جب دعا مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے پہلے توبہ تائب ہو کر صلاۃ الحاجات پڑھ کے یہ پڑھ کے دعا مانگیں. اس کے بعد ہے ایک اور سورت، اس کا نام ہے سورہ ممتحنہ. ممتحنہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو امتحان اور آزمائش کا سامنا ہو. تو یہاں بھی عورت کے حوالے سے یہ سورت نازل ہوئی. اس میں اصل میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد ایسی کچھ صورتحال بن گئی تھی کہ جو حضرات یعنی کہ مرد حضرات مکے سے مسلمان ہو کر خفیہ طور پر آ جاتے تھے حضور کی طرف، تو معاہدہ یہ تھا کہ ایسے مردوں کو آپ واپس کریں گے. لیکن مسلمانوں کا کوئی مرد اگر ہمارے پاس کافروں کی طرف آ گیا، آپ کا دین چھوڑ کے مرتد ہو کے آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے. یہ معاہدے میں حضور نے اوکے کر رکھا تھا، ٹھیک کوئی بات نہیں. ایسا ہوا ہے، کچھ صحابہ آئے ہیں حضور نے ان کو واپس کیا ہے. لیکن کچھ خواتین بھی ایسی تھیں جو ایمان لے کر کے مکے سے نکل کے آ گئیں، مسلمانوں کے پاس آ گئیں. اب مکے والوں کی تو ناک کٹ گئی، ارے ہماری عورتیں چلی گئی. اب وہاں سے وفد آتا ہے کہ صاحب ہماری عورتیں واپس کرو. حضور نے فرمایا ایسا کوئی معاہدے میں لکھا ہوا نہیں ہے، دکھاؤ معاہدے کے اندر کہاں ہے عورتوں کو واپس کرنا. تو مردوں کا لکھا ہے، ہم نے واپس کر، جاؤ اپنا کام کرو. وہ واقعی معاہدے میں کچھ نہیں، معاہدے میں تو بندہ لکھا ہوا تھا، بندی نہیں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا کوئی بندہ آئے گا تو تم واپس کرو، لیکن بندی کا تذکرہ نہیں تھا. تو مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جگہ قائم ہیں معاہدے پر. ایسی کچھ خواتین آئی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آ جاتی ہیں تو تم ان کو آزماؤ، ان کو چیک کرو، ان کے ایمان کا اندازہ کرو. اگر وہ واقعتاً پکی مومنہ معلوم ہوتی ہیں تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہیں کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. اب فرمایا کہ یہ خواتین ان کافروں کے لیے حلال نہیں، وہ کافر ان خواتین کے حلال نہیں. خلاص جو کچھ ان کافروں نے ان عورتوں پر خرچہ ورچہ کیا ہے دے دو، خرچہ لے لو، یہ عورت ہم تمہیں واپس نہیں کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تم ان کا سارا خرچہ پانی دے کر، عدت کے قوانین سارا ضابطہ نکال کر، پھر اگر یہ تمہارے نکاح میں آتی ہیں کر سکتے ہو نکاح، کوئی حرج نہیں. یہ اللہ نے بیان فرمایا اس میں. اس کے بعد ایک اور چیز نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ ایمان والی عورتیں اگر آپ کے پاس بیعت کے لیے آتی ہیں تو چند شرطوں پہ آپ بیعت کیجیے. نمبر 1 یہ شرک نہ کریں، نمبر 2 چوری نہ کریں، نمبر 3 زنا نہ کریں، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، نمبر 5 بہتان ترازی نہ کریں، نمبر 6 کسی بھی نیک حکم کی نافرمانی نہ کریں. نمبر 6 چیزیں شرط لگائی. اگر یہ 6 شرطیں پورا کرتی ہیں اور یہ 6 کی 6 چیز کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا شرط.
اگر ان گناہوں سے یہ بچتی ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت کر لیجیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کیجیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بیعت کا تذکرہ حضور سے ہے، لیکن وہ بیعت کیسی ہے؟ کیا ایسے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں سے کبھی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کبھی بھی نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں، یہ بالکل سیرت کے اندر محفوظ ہے کہ آپ، بخاری شریف میں حدیث موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا۔ تو آج مسلمان سیاسی لیڈر کیوں سیاسی عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے کانفرنس میں؟ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، بدمعاش ہے، یہ شیطان کا غلام ہے، رسول اللہ کا ماننے والا نہیں۔ آج کل جناب عورتوں سے مصافحہ ہو رہا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، صاحب وزیر فاضل فلاں وزیرہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ میرے سرکار نے کبھی کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ پھر قرآن کہہ رہا فبایعہن، تو حضور پاک علیہ وسلم لفظوں سے بیعت کرتے تھے۔ تم مانتی ہو بھائی؟ ہاں مانتی ہو، تمہاری بیعت میری بیعت ہوگی، جاؤ خلاص۔ حضور کی بیعت ایسی ہوتی تھی جی۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخر میں ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ایمان والو تم دوستی مت کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا غضب کن پر ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے لکھا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، لیکن ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو نے غضب کیا۔ وہ کون ہے؟ یہودی، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ کون ہے؟ نصرانی۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ بار بار پڑھتے ہیں مغضوب علیہم، تو مغضوب علیہم وہ قوم ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ تو وہ کون سی قوم ہے جی؟ یہودی۔ اللہ نے یہاں صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ اے ایمان والو ان سے دوستی ہرگز نہ کرو، ان سے دوستی ہرگز نہ کرو۔ قرآن میں اور جگہوں پر بھی اللہ نے بیان فرمایا، سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود کو اور نصارہ کو دوست نہیں بنو۔ وہاں صاف لفظوں میں یہود و نصارہ لکھ دیا، یہاں تو قوم غضب اللہ علیہم لکھا ہے۔ بہرحال تو ایک مضمون یہ بھی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے کھلا الفاظ اور بیانات ہیں۔ قرآن کریم میں اسی سپارے میں ایک سورت آتی ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جناب والا منافقون ہے، سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن کے بعد سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے تقوی کا تذکرہ بار بار کیا ہے، بار بار کیا ہے، اور فرمایا کہ تقوی پر انعامات بھی بہت سارے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیسے فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے جاتے، تنگیوں میں سے اللہ راستے نکالتے، یہ اللہ فرما رہے۔ اور اس کی مثالیں دنیا میں ہیں، ایک نہیں بہت سارے مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظاہر کر دی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کیسے مصیبتوں اور مشکلوں میں سے راستے نکالتے۔ ہم تو پڑھ چکے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، دروازے بند تھے نا، 1 2 3 4 5 6 7 دروازے، سب پہ تالے لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا تھا، کیسا راستہ نکالا اللہ نے؟ سارے دروازوں کے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ پڑھا نہیں؟ قرآن سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو؟ کنویں میں سے نکالا اور آ کے تخت شاہی پہ بٹھا دیا، اور اس کا تذکرہ حضرت یوسف نے خود فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو قرآن کہتا ہے تقوی ایک انعام ہو گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ تو ہم تو جانتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عورت دو کیفیت سے تعلق رکھتی ہے، دو کیفیت۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ
امید سے ہے، ایک کیفیت ہے کہ امید سے نہیں۔ اگر امید سے نہیں ہے تو پھر اس کی دو کیفیتیں، یا تو وہ بوڑھی ہو چکی ہے یا ابھی وہ جوان ہے، جس کو ماہانہ شرعی عذر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ماہانہ شرعی عذر کی کیفیت اس کو ہوتی ہے تو 3 دفعہ یہ پیریڈ گزر جائے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک عورت ایسی عمر کو پہنچ گئی کہ اب اس کو مہینے کی ترتیب نہیں ہے، اس کو عدت گزارنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں 3 مہینے ویسے ہی، بس ٹوٹل 3 مہینے گزروا دو۔ لیکن ایک عورت میں جو ہے امید سے ہے، حمل سے ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی مدت یہ ہے جیسے بچہ دنیا میں آ جائے گا ان کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد آنے والا ہے یا 4 مہینے کے بعد آنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، 8 مہینے، تو جب تک حمل اس کا ہے یہ عدت میں شمار ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 طرح کی کنڈیشن اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دیتے ہیں، معاملات آسان کر دیتے ہیں تقوی والے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے، اس کا اجر بہت عظیم کر دیتے۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال جی اس کے علاوہ اور بہت سے مضامین اس میں ہیں، جو سورہ تحریم ہے، اس تحریم کے اندر بڑا دلچسپ مضمون ہے جس کو ہم انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان کچھ تھوڑی سی بات چل رہی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے یہ جو احکام ہیں بڑے زبردست۔ یہاں اللہ نے آخر سپارے میں 2 مثالیں بیان کی، ایک کافروں کی مثال، ایک مومنین کی مثال۔ کافروں کی مثال ایسی بیان کی، فرمایا 2 عورتیں ہیں، ایک نوح کے نکاح میں ہے، ایک لوط کے نکاح میں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہوئی اور جہنمی ہو گئی۔ اللہ کی شان ہے، پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے جہنمی۔ اور دوسری ایمان والوں کی مثال دی اللہ نے۔ ایک مثال دی فرعون کی بیوی کی، فرعون کتنا بڑا کافر ہے، وہ بیوی مومن ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اب دیکھنے کی بات ہے عورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر شادی کے اور بالکل معصوم عمر کے اندر۔ لوگ حیران ہیں، 10 قسم کے الزام ہیں ان پر، لیکن اللہ نے دونوں ان عورتوں کو مقبول بارگاہ بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت کے اندر، پوری انسانوں کی تاریخ میں 4 عورتیں اللہ کے نزدیک نہایت فضیلت والی ہیں۔ 4 عورتیں اور بھی فضیلت والی، لیکن 4 کے زیادہ۔ 2 یہ ہیں، ایک فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام مریم ہے۔ اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں خوش نصیب عورتیں ہیں کہ فرعون کی بیوی نے تو باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اپنے قریب، اور اللہ نے قبول کر لی۔ اور حضرت مریم کی بھی دعا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما۔ 2 مزید عورتیں کون ہیں؟ وہ ہماری مائیں ہیں، ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا نظام، کافر کے گھر میں مومن عورت اور پیغمبر کے گھر میں کافر عورت۔ لہذا میرے دوستو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو کسی نیک گھر میں پیدا ہوئے تو ہم خود ولی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا، ہم جب تک ولایت والا کام نہیں کریں گے، ولیوں والا کام نہیں کریں گے، تب تک کیسے بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.